میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور خود ہی اچھے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا، تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو عن من ظلمک۔ فرمایا کہ اخلاق کا سب سے اونچا اور بلند پیمانہ نہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ اخلاق کی تمام تعریفات جس میں سمٹ جائیں وہ نہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ تصل من قطعک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑ دے تم اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو، جو تمہارے تمام رشتہ داریوں کے حقوق پامال کر دے تم اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جو تمہارا حق دبا لے تم اس کا حق اس کے گھر میں جا کر ادا کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دو۔ فرمائے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قول آپ کو بیان فرماتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ تمہیں کسی آدمی کے رات کی تہجد کا رونا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی ایک آدمی ظاہر کے اعتبار سے بڑا عبادت گزار نظر آتا ہے، لیکن اصل ایمان والا، اصل آدمی تو وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ نہ دے، جو لوگوں پر ظلم نہ کرے، اور سب سے بہتر آدمی وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین اسلام اس آدمی کا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا ہو، تبلیغ میں زیادہ جانے والا ہو، جہاد کرنے والا ہو، علم کے تمام سمندر میں غوطہ لگانے والا ہو، نہیں، ذکر کی تمام پیڑھیوں کو مکمل کر لینے والا ہو، سارے مراکب اور مراتب پورے کر لینے والا ہو، کثرت سے حج عمرہ کرنے والا ہو، مال خیرات کرنے والا ہو۔ نہیں فرمایا، عبادات بہت آسان ہے، عبادات میں لگنا بہت آسان ہے، لیکن اس زبان کی حفاظت کرنا، اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، سب سے مشکل ترین چیپٹر ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بہترین اسلام اس کا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے، ناس کا ہے، مسلمان نہیں کہا، مسلمان کیا، کافر کیا، ہر انسان انسانیت کے ناطے جو لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، فرمائیے سب سے بہترین اسلام والا ہے، سب سے بہترین اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اور اچھے اخلاق کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ساری رات کی تہجد پڑھنے والا اور سارا دن روزے رکھنے والا، فرمایا یہ اچھے اخلاق والا اس روزہ دار سے اور اس تہجد گزار سے درجات میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرنے والا، جو میرے بہت قریب ہوگا، سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میزان میں ترازو قائم ہوں گے قیامت والے دن، اچھے اعمال اور برے اعمال کا ترازو لگے گا۔
فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز جو آدمی کے اعمال کو وزنی کر دے گی، ترازو کو جھکا دے گی، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو آج عبادات پر بڑا زور دیا جاتا ہے، عبادت کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے، سہ جانے والے، برداشت کر جانے والے اور ناگواری کو سہ جانے والے، صبر کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ آج ضرورت ہے ہر بڑے چھوٹے کو، ہر گھر میں اخلاق کی بات کی جائے، آپ علیہ السلام والے عظیم اخلاق کو فروغ دیا جائے، آپ علیہ السلام جیسے وسیع سینے کی بات کی جائے۔ آج جو معاشرے میں بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں، معاشرے میں فساد برپا ہے، ساری نوجوان نسل بد اخلاقی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، برداشت کوئی نہیں، لوگوں کی بات سننے کے لیے سینے میں وسعت کوئی نہیں، کسی کی معافی، غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے بد اخلاقی ہے۔ اور اخلاق کی قدر اللہ رب العزت کل قیامت والے دن لگائیں گے کہ اس میٹھے بول اور برداشت کرنے والے سینے کی کیا قیمت تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔